یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے. السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں. فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی. اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مصلی اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں. اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے. اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا. بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا. وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی. چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا. اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں. بادشاہوں کا زمانہ ہے. اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے. آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں. دوستو ایسا وقت تھا سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا. اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی. وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی. اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا،
بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں تمہیں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی. 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے. کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا. جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا. بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نلکے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں. قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی. اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں. کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا. مقدری سودے ہیں، نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے. یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا. اللہ غنی. ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ عرش الہی سے آواز آئی، جبریل. پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ، اللہ نے آواز دی جبریل. عرض کیا حضور. فرمایا یاد رکھ
اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا، میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا. وہ تو یوں بچاتا ہے، وہ تو یوں سنبھالتا ہے. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی، اللہ اللہ، ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے، 2 اوپر کے، 4 دانت نکل گئے. آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کھوکھریں بن جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں. ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے، تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا. یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے. ادھر اپنی تکلیف ہے، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی. بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ. سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے. پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا. عورت ذات دوڑی دوڑی آئی. حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے. حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی. انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ. حضرت صفیہ عرب کی تکڑیم آئی، مارا غصہ زبیر کو، او پرے پھینک دیا. کہنے لگی ہاتھ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں. زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا. اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں. خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے. پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے. اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی. اور وہیں رک گئی، کہنے لگی او زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے. جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے.
मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे। ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो, वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी, लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे, सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी, मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए। अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे, अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी, दूसरे को छोटी। ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की, सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं, आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी, दोनों लब नहीं। काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं। जरा नीचे को नजर की, पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया, ओ मेरे मालिक, अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था। हालत यह है, चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया, सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो।
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت کا طالب ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کا متلاشی ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ پہ اور آپ سب پر، ساری امت پر اپنا کرم فرمائے۔ آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔
وہ فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا کدھر چلا، کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے، پوچھا تم کہاں چلے، کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو، جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے کہ میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔